بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مناظرہ آپ لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازدواج کی مصلحتیں اور حکمتیں، اس میں سے ایک مناظرہ ہوا تھا دینی، تعلیمی، دعوتی اور اصلاحی مصلحت کہ اب آپ علیہ السلام نے کثرت ازدواج، دعوت اور اصلاح کی غرض سے خواتین میں بھی آپ کا دین مکمل پہنچے۔ خواتین کے ذریعے سے جس طرح بہتر انداز میں پہنچ سکتا ہے، مردوں سے اتنا بہتر انداز میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا محاضرہ ہوا تھا جس میں آپ علیہ السلام کی کثرت ازدواج کی سیاسی مصلحتیں، کہ سیاست یعنی اسلام کی اشاعت میں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے کثرت ازدواج فرمایا، اور اس کے بھی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی کہ فلاں فلاں نکاح سے کیا کیا فائدہ ہوا، کیا کیا رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ آج کا محاضرہ ہے آپ علیہ السلام کی کثرت ازدواج کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت ہے سماجی مصلحت۔ سماج ایسا ہو چکا ہے یا سماج میں ایسا تقاضا پیش نظر ہے کہ جس کی وجہ سے کثرت ازدواج کرنا پڑا، اور اس کی تعلیم دیگر صحابہ کو بھی دینا پڑا۔ اور دوسری مصلحت ہے تشریعی مصلحت، شریعت کا قانون نافذ کرنا عملی طور پر۔ زمانے جاہلیت سے جو بگاڑ یا بری رسم چلی آ رہی تھی، اس رسم کو ختم کرنا، یہ دوسری تشریعی مصلحت۔ تیسری مصلحت ہے معاشرتی مصلحت، جس کے ساتھ رہن سہن ہو رہا ہے، حسن سلوک کا، حسن اخلاق کا، حسن معاملہ کا بہترین بدلہ دینا۔ یہ تین مصلحتیں آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ انہی مصلحتوں پر آپ علیہ السلام کی کثرت ازدواج کی مکمل مصلحتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لحاظ سے گویا آپ علیہ السلام کے کثرت ازدواج کی کل مصلحتیں 5 ہیں۔ ایک دینی، دعوتی، اصلاحی ہو گئی مصلحت، دوسری ہے سیاسی مصلحت، تیسری ہے سماجی مصلحت، چوتھی ہے تشریعی مصلحت، پانچویں ہے معاشرتی مصلحت۔ یہ 5 مصلحتیں آپ علیہ السلام کے کثرت ازدواج کی ہوں۔ اب دیکھیے سماجی مصلحت، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مشرکین کو جب دعوت اسلام دیے، مشرکین کی طرف سے زیادتیاں ہوئی، صحابہ کو ستایا گیا، صحابیات کو ستایا گیا، ناقابل برداشت ایذا رسانی دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انگار پہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگار پہ لٹا دیے، حضرت خباب کو مکے کی گلیوں میں لٹایا جاتا، کھینچا جاتا، چٹان رکھی جاتی، جو جو اذیتیں ہو سکتی تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، پیر اور ہاتھ کو دونوں طرف رسیاں باندھ کر اونٹوں کو 2 مخالف سمت میں دوڑایا گیا۔ تو یہ حد سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑا، جس کی وجہ سے بعض صحابہ مکہ مکرمہ میں ہجرت کا حکم آنے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حبشہ ہجرت کر کے جانے والے صحابہ میں سے نمایاں نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی چھوڑ کے جانے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہی کتنے تکلیفیں آئی۔ مکہ مکرمہ میں آپ دین کی دعوت دینے لگے، مکے کے کافر آپ پر حملہ کر دیے، تو بچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، تو کفار مکہ نے حضرت صدیق اکبر پر حملہ کر دیا، 2-3 دن تک بے ہوش رہے۔ یہ ساری تکلیفیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہجرت کا حکم آنے کے بعد مدینہ منورہ جب منتقل ہوئے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، وہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیے، یہاں سے وفد اور قافلے بھیج کر حبشہ کے بادشاہ کو ورغلانے لگے کہ یہ مذہب سے ہٹ گئے، آپ کے مذہب کو بھی نہیں مانتے، فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہاں بھی تکلیفیں پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے، اگرچہ کہ ناکام ہوئے۔ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پورے عرب کو ورغلایا، خلاف میں بڑھایا،
جنگوں پہ جنگیں کرنے کے لیے دشمنوں کو آمادہ کیا. تو اب حال ایسا ہو چکا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعداد کے لحاظ سے بھی کم. صحابہ کی تعداد فتح مکہ کے موقع پر بھی کتنی تھی؟ 10,000. کب سے محنت چل رہی ہے؟ تقریباً 19 سال سے محنت چل رہی ہے. 19 سال سے، یعنی مکہ مکرمہ میں 10 سال رہے، یہاں 10 سال محنت ہوئی مکہ میں. مدینہ منورہ آنے کے بعد 9 سال، تقریباً 9 ہجری کو مکہ فتح ہوا. تو 19 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ اسلام میں آئے؟ 10,000 لوگ اسلام میں آئے. سمجھ رہے؟ اتنی تعداد کم ہے. یہ فتح مکہ سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی؟ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، غزوہ بنی مصطلق ہوئی. 10 غزوات اس سے پہلے ہوئے. تو اب ان سب غزوات میں صحابہ کی تعداد کم ہے. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی تعداد 1400 کے آس پاس تھی. سن 6 سے 7 ہجری میں، گویا کہ 16 سے 17 سال کے عرصے میں 1400 صحابہ ہیں بس. صلح حدیبیہ کے بعد جو تعداد بڑھی وہ 10,000 تک پہنچی. 2 سے 2.5 سال میں 10,000 ہو گئے. فتح مکہ کی بعد سے لے کر پھر حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر پھر 1 لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ کے قریب ہوئے. تو مجموعی طور پہ جنگوں کا جو دور چلا، غزوات اور سرایہ کا دور چلا، اس میں صحابہ کی تعداد 2 سے 2.5 ہزار کے آس پاس سے بس. اس 2 سے 2.5 ہزار فوج پر ہزاروں کے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ظلم کر رہے ہیں. جنگ ہو رہا، غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر ہوا، اس میں جو صحابہ مارے گئے، اور دوسرے جو غزوات ہوئے اس میں جو صحابہ شہید ہوئے. ان شہید صحابہ کی جو بیوہ خواتین ہیں، وہ خواتین کیا کریں؟ مسلمان ہو گئی ہیں تو اپنے غیر مسلم خاندان سے وہ الگ ہو گئی. اب ان کے غیر مسلم خاندان میں واپس نہیں جا سکتی، اور واپس جانے کا نہ کوئی ایسا موقع ہے کہ بھئی اسلام باطل مذہب ہے نعوذ باللہ جس کی وجہ سے یہاں پر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور کفر صحیح مذہب ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ہم عزت سے رہ سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مذہب کی وجہ سے واپس چلے جائیں. یعنی سماج ایسا بن گیا ہے کہ واپس جانے میں ہم کو عافیت ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ واپس چلے جائیں گے تو عافیت سے جی سکیں گے. اسلام میں آنے کے بعد جو صحابہ راہ خدا میں جام شہادت نوش فرما لیا، ان صحابیات کی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا یہ چھوڑ دیا جائے کہ بھئی آپ کے شوہر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کو شہادت کا ثواب مل گیا، آپ شہید کی بیوی کہلائیں گی، اس واسطے آپ صبر کرتے رہیے. گزارا کیسے ہوگا، خرچہ کیسے چلے گا، بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، بچوں کا خرچہ کیسے چلے گا، ان سب مسئلوں میں آپ صبر کرتے رہیے. سمجھ رہے؟ صبر سے ثواب تو ملے گا، صبر سے پیٹ تو نہیں بھرے گا نا. صبر سے پیٹ کی بھوک تو ختم نہیں ہوگی، شرمگاہ کی بھوک تو ختم نہیں ہوگی. جیسے آج کل علماء اکرام کو کم تنخواہیں دینے کے بعد لوگ علماء کو توکل کا سبق سکھاتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ سارے کام بنا دے گا. اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اللہ پہ بھروسے سے ثواب ضرور ملے گا، لیکن گھر کا گزارا کیسے ہوگا، چولہا کیسے جلے گا، بچے کے اسکول کی فیس کیسے ہوگی؟ توکل الگ چیز ہے، بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے ہی تو 8-10 ہزار پہ راضی ہو رہے ہیں تنخواہوں پہ. بغیر اگر بھروسہ نہیں ہوتا تو پھر کیوں راضی ہوتے؟ کم تنخواہ پہ راضی ہو کر خدمت کرنا یہ خود دلیل ہے کہ ہم اس بھروسے پہ خدمت پہ آئے ہیں کہ 10,000 پہ بھی ہمارا گزارا اللہ تعالیٰ چلا دیں گے. آپ کو بھروسہ نہیں، اسی واسطے آپ کی اولاد لندن، UK، امریکہ سب کو لوٹنے کے بعد بھی آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ یہ تنخواہ کافی نہیں ہوتی. اس واسطے ایک کمپنی اس کو ریزائن کر کے دوسری کمپنی کا آفر لیٹر کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو بلاوا آ جائے. تو یہ آلریڈی توکل کے ہی راستے سے خدمت دین پہ لگے ہیں. تو ان بیوہ خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ صبر کی تلقین کریں گے، بالکل صبر کی تلقین کیا آپ علیہ السلام نے، لیکن اس سے بچوں کا گزارا، گھر کا خرچہ نکل نہیں سکتا، ظاہر سی بات. یا دوسرا راستہ نعوذ باللہ کہ وہ عورتیں اپنے گزارے کے لیے غلط راستے، بدکاری اور زنا کا راستہ اختیار کر لیں.
جیسے کہ آج سماج میں جہاں پر بیوہ خواتین کے انتظام کا، ان کی سہولت اور ان کے اخراجات کا انتظام نہیں کیا جاتا، تو وہاں پر بیوہ خواتین کیا کرتے ہیں اپنے گزارے کے لیے؟ یا تو خیرات بھیک مانگتے ہیں، یا نہیں تو دھندا کرنے پہ اتر جاتی ہیں، جسم بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہیں۔ تو ان پاکیزہ صحابیات کو، جن کے صحابہ نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی ہے، اتنی مقدس شخصیات کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے، یا نہیں تو ان کے لیے ایسا راستہ دکھایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے گزارے کے لیے غلط راستہ چنیں، نعوذ باللہ۔ یعنی جو اپنی جان دے دیا نبی علیہ السلام کے دین کی اشاعت کی خاطر، وہ نبی ان گھر والوں کو، اس صحابی کے گھر والوں کو ایسا راستہ دکھائیں گے، نعوذ باللہ، جو بدکاری کو سے بچانے کے لیے آئے، جو حیا کی تعلیم دینے کے لیے آئے۔ جیسے آج کے سماج میں ہو رہا ہے کہ بیوہ خواتین کے لیے گزارے کا راستہ جسم بیچ کر گزارا کر لیں۔ زنا کرنا مستقل اب ایک فن اور ہنر بن چکا ہے، بلکہ ایک بزنس ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کپڑوں کی دکان کھولا اور GST نمبر لے لیا، کپڑے بیچ رہا ہے، تو آپ اسے نہیں روک سکتے جا کے، آپ کپڑے کیوں بیچ رہے ہیں؟ آج تک کوئی روکا ہے کیا کپڑے بیچنے والوں کو؟ شراب بیچنے والوں کو لائسنس مل رہا ہے، تو کپڑے بیچنے والوں کو کوئی روک سکتے؟ جوتے بیچنے والوں کو کوئی روک سکتے؟ جیسے جوتے بیچنا ایک کاروبار ہے، کپڑے بیچنا ایک کاروبار ہے، شراب بیچنا بھی ایک کاروبار ہے، جبکہ نشے کی لت سے ہی انسان دیگر برائیاں کرتا ہے، جسے ام الخبائث کہا گیا، ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ ام الخبائث جسے کہا گیا ہے، ام الفواحش جسے کہا گیا، ساری فحش کاریوں کی بنیاد ہے شراب۔ اس کے لیے جب لائسنس مل سکتا ہے، تو ایسے ہی آج مختلف ممالک میں جسم فروشی کا بھی لائسنس ملتا ہے، دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا ID کارڈ ہے، تو ویسے ہی آپ کو ID کارڈ دیا جاتا کہ یہ عورت دھندا کر سکتی ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ میرا جسم میری مرضی، مستقل نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اور یہ نعرہ خود اس واسطے غلط ہے کہ جسم تمہارا نہیں ہے، جسم تمہارے باپ کا نہیں ہے، جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، تم خود اسے بنائے نہیں ہو۔ اسی واسطے یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس امانت میں اس خیانت کرنا ناجائز ہے، اور خیانت یہ بھی ہے کہ اسے جیسا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ویسا استعمال نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ اسی واسطے بدنگاہی کرنا خیانت ہے، گناہ ہوگا، بد زبانی کرنا خیانت ہے، گناہ ہوگا، زبان کا گناہ، گانے سننا، غیبت سننا گناہ ہوگا، اس واسطے کہ یہ کان اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مجموعی طور پر جسم اللہ کا ہے، شرمگاہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اڈانی امبانی کی کمپنی سے لاگے لگا دیے کیا شرمگاہ؟ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا استعمال بھی ناجائز طریقے سے ہونا، یہ بھی اس میں خیانت ہے۔ تو یہ نعرہ ہی درست نہیں ہو سکتا، میرا جسم میری مرضی، جسم تمہارا ہے ہی نہیں ہے، سچ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اب ان خواتین کے لیے جن کے شوہروں نے راہ خدا میں جام شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، مثال کے طور پر عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، ہندو دھرم کے ہیں، ان کے اگر شوہر مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ کوئی ملٹری میں ہے، فوج میں ہے، پولیس ہے، یہ لوگ ملک کی حفاظت کرتے کرتے دوسرے دیش اور دوسرے ملک سے، چائنا سے یا کسی اور ملک سے لڑتے ہوئے انڈین فوج ماری گئی، تو انڈیا کی فوج کے جو گھر والے ہیں، لیڈیز ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ ایک فوجی کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ عزت اکرام کا معاملہ ہوگا، یعنی اس فوجی کی بیوی کو چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جو مرضی جیسے جانا جی لو، ہم آپ کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا کرنا چاہیے؟ عزت کی طرح جب وہ دیش کی خاطر جان دے رہا ہے تو اس کے گھر والوں کو عزت اکرام، ایوارڈ، پیسہ، رہن سہن، گزارے کا انتظام کرنا سب دیش کی حکومت کا فرض بنتا ہے۔ ایسے ہی جو صحابہ دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے خاطر جان دے دیے ہیں، اس وقت کے اسلام کے رہبر اور رہنما اور عالم کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فریضہ کیا بنتا ہے؟ ان فوجیوں کے گھر والوں کا عزت اکرام کرنا۔ ان کا عزت اکرام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والی بننا، یہ عزت اکرام میں ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے
کہ میرا داماد ڈاکٹر ہے اس واسطے اسے فخر ہے، میرا داماد انجینئر ہے اس واسطے اسے فخر ہے، میرا داماد لائر یا جج ہے اس واسطے اسے فخر ہے۔ تو اگر میرا داماد بالفرض اس زمانے کے لحاظ سے کوئی یہ کہے کہ میرا داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ فخر بھی بات نہیں۔ تو جو راہ خدا میں شہید ہو گئے تو ان شہیدوں کی بیویوں کو اپنانا اور عزت دینا، ان کے بچوں کو اپنا بیٹا بنا لینا، یہ معاشرتی ضرورت تھی اس وقت۔ یا تو ان کو بدکاری پہ چھوڑ دیا جاتا، یا صبر کی تلقین کر کے چھوڑ دیا جاتا، یا خیرات اور بھیک مانگ کے جینے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اور اسلام ان تینوں کو مٹانے کے لیے، اسلام نہ بھیک اور خیرات کو پروموٹ کرتا ہے، نہ زنا اور بے حیائی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور نہ ہی احسان کرنے والے اور راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو محض لفاظی اور مصنوعی صبر کی تلقین کر کے تکلیف برداشت کرنے کا عادی نہیں بناتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس واسطے آپ علیہ السلام نے ان معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر خود کئی متعدد بیواؤں سے آپ نے نکاح کیا جن کے شوہر راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور دیگر صحابہ کو بھی ترغیب دی کہ جن کے شوہر راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی بیویوں کو اپنایا جائے، ان کو سہارا دیا جائے۔ چنانچہ اس میں سے آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ یہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے تھے اور اسی زخمی حالت میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کی بیوی حضرت ابو سلمہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ان کے بچوں سمیت اپنایا۔ حضرت ام سلمہ کے زیادہ بچے تھے۔ نکاح کا پیغام دینے کے بعد انہوں نے عذر بھی کیا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، شاید آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ انہیں قبول کیا۔ تو اب شہید کی بیوی کو اپنایا جا رہا ہے جیسے یہاں پر کسی دیش کے فوجی کی بیوی کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے۔ اور ایسی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی غزوہ احد میں زخمی ہو گئے تھے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر شہید ہو گئے زخمی حالت میں غزوہ احد میں، تو ان کے شوہر کو بھی ان کی بیوی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایسے تیسرا ہے، دیکھیے حضرت زینب بنت خزیمہ کے جو پہلے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن جہش، یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو 3 صحابیات کے نام آ گئے، ایک حضرت ام سلمہ، ایک حضرت حفصہ اور ایک حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ان 3 صحابیات کے شوہروں نے اسلام کی حفاظت میں جان دے دی تھی، 2 غزوہ احد میں اور 1 غزوہ بدر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی بیوی کو اپنا کر ان کو ایک عزت بخشی۔ سمجھ گئے؟ ایسے ہی دوسرے صحابہ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی جن کے شوہر راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ایک طرح کی ایمانی بصیرت تھی، انسانی ہمدردی تھی، خیر خواہی اور اخلاق اور کردار کی بلندی تھی کہ آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں، حفاظت دین میں، اشاعت اسلام میں جان دینے والوں کے گھر والوں کو جو مقام بخشا ہے، جو عزت بخشی ہے، وہ عزت آج کسی دیش کے فوجی کو بھی وہ دیش نہیں دیتا ہے۔ خود کئی ممالک پیسے میں 40 نوجوان مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں ملک کی حفاظت میں، لیکن اس 40 فوجیوں کی بیویوں کو کوئی سرکاری نوکری دینے کے لیے یا زندگی بھر کے گزارے کے لیے 25-40 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے دینے کے لیے، یا اس شہید فوجی کے خاندان اور اولاد میں کوئی اس قابل ہے کہ اسے سرکاری نوکری دی جا سکتی ہے، وہ نوکری دینے کے لیے اتنا گھسایا جاتا ہے، بالآخر وہ مجبور ہو جاتے ہیں حکومت سے وہ خیرات اور بھیک مانگنے پر، چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی احسان نہیں چاہیے آپ کا، بس ہمیں عافیت سے جینے کے لیے چھوڑ دو۔ اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے فوجیوں کے خاندان، سمجھ گئے؟ حتیٰ کہ آپ ابھی درمیان میں سنے تھے نا چندریان 3 کا، کہ انڈیا ماشاءاللہ یہاں کے سائنسدانوں نے چاند کی ایسی جگہ پر
وہ مشن پہنچائی, کیمرہ پہنچایا جہاں پر آج تک کوئی دیش نہیں پہنچایا تھا. کافی اچھی خوشی کی بات ہے کہ انڈیا کو لوگ ان پڑھ ملک سمجھ رہے تھے اور جاہل گنوار سمجھ رہے تھے. ان لوگوں نے اتنی محنت کی اور ایسی سائنسدانی کمال دکھایا کہ چاند کی اس حصے میں مشن پہنچائی جہاں پر دوسرے دیش اب تک نہیں پہنچا سکے. لیکن اس کے پس منظر میں یہ سوچنا چاہیے وہ جو سائنسدان تھے کہ چاند کے اس مقام پر جو مشن پہنچائے ہیں کون تھے وہ؟ ان میں سے 3 مسلمان تھے, ایک خاتون ایک لڑکی تھی, 2 مسلمان لڑکے تھے. 16 مہینوں سے ان سائنسدانوں کو سیلری نہیں تھی گورنمنٹ, اور دیش نام کما رہا ہے کس کا؟ چندریان 3 کا. کہ آسمان کے چاند کے اس حصے میں انڈیا پہنچ گیا جہاں پر دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکے. اور فخر اور غرور اور خوشی کا تو موقع ہی ہے کہ بھئی آپ بہت سائنسدانی میں آپ آگے بڑھ گئے. اتنا آگے بڑھ گئے کہ بعض لوگ اب چاند کو بھی ہندو مذہب کا چاند ماننے لگے کہ ہم پہلے پہنچ جائیں گے وہاں پر مسلمانوں سے پہلے, اور مسلمانوں کا جھنڈا جانے سے پہلے ہمارا گنیش وہاں پر چلا جائے. ایسا پلان کر رہے. ٹھیک ہے بھائی, جا کے رہیے چاند پہ, ہمیں زمین دے دیجئے, آپ چاند پہ چلے جائیے, ہم منع نہیں کرتے. آپ ہم بخوشی دے دیں گے چاند, آپ لے لیجئے, اس کا کلر بدل دیجئے, اس کو بھگوا رنگ دے دیجئے, جو کرنا ہے اسے کر لیجئے, ہمیں زمین حوالے کر. نادانی کی باتیں. تو جو دیش کے لیے جان دیتا ہے اس کے پریوار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. ایسے ہی جو ہے ایسے سائنسدان کے, اب اس میں انڈیا کا سب سے پہلا میزائل مین کون ہے؟ اے پی جے عبد الکلام, مسلمان شخص. انڈیا آج تک کوئی میزائل نہیں بنا سکا اگر اے پی جے عبد الکلام مسلمان نہ ہوتا. یہ مقام وہ اس ملک کو حاصل ہے مسلمان کے ذریعے سے. اور چندریان 3 کا جو اتنا زیادہ چرچا چل رہا ہے اور خوشی کی بات ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی خوشی کی بات ہے, تو اس میں کام کرنے والے جو سائنسدان ہیں اس میں 3 مسلمان ہیں. 14 مہینے کی سیلری لیے بغیر کام کر رہے ہیں. اور جب وہ چندریان 3 کا جو مشن کیمرہ ہے چاند کے 200 میٹر کے فاصلے پر, 100 میٹر کے فاصلے پر جب وہ نیچے اترنے کے قریب تھا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جھنڈا لے کے ہلا رہے ہیں, گویا کہ ایسے ہی یہی چاند پر پہنچا رہے وہاں. پورا نماز پورے ترقی آپ ہی ہے ایسا دکھا رہے ہیں. جیسے پس منظر کیا ہو رہا ہے, سائنسدان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, وہ کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے. یعنی چاند کو بھی ایک مخصوص مذہب کا رنگ دیا جانے لگا کہ ہماری حکومت میں یہ بڑا کارنامہ ہوا ہے, جبکہ یہ کارنامہ کے لیے کئی سالوں سے محنت کی جا رہی ہے. 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد پھر یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو کامیابی محنت کرنے والوں کے پریوار کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اب یہاں پر دیکھو 16 مہینے کی آپ سیلری نہیں دے رہے ہیں, اس نے سلوک ہے. مرنے والے ملٹری کے خاتون اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی رحم اور کوئی ہیلپ کرنے کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے. اسے بھی کیس لڑ کے وکیلوں کو کھڑا کر کے حق مانگنا پڑتا ہے. تو سماج اور اس معاشرے کے تقاضے کو اگر سمجھے گا تو کوئی بھی انسانی ہمدردی رکھنے والا شخص چاہے گا کہ جس نے ہمارے ملک کے لیے ایسی قربانی دی ہے ہم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. تو ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر قربانی دینے والے شہیدوں کے گھر والوں کو اپنا کر ان کو سہارا دیا. سمجھ لیں, یہ ہے معاشرتی ضرورت. تو اسے آسان زبان میں ایسا سمجھ لیجیے کہ بھائی 2-4 بھائی ہیں, آپس میں جوائنٹ فیملی سے رہتے ہیں, مل کر بڑا بھائی بھی بہت ساری محنتیں کر کے چھوٹے بھائیوں کو بھی پیروں پہ کھڑا کیا ہے, ان کو کام اور قدر کے قابل بنایا ہے. تو اب بالفرض اگر وہ بڑا بھائی انتقال ہو جائے تو ان چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ بڑے بھائی کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو کوئی اچھی جاب دلانا, بزنس میں پارٹنر بنا لینا, یا پراپرٹی میں ایک اچھا خاصا حصہ دے دینا کہ بھائی کی محنت سے ہی ہم سب لوگ اوپر آئے ہیں. اب وہ بھائی انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گھر والی کو, اپنی بھابھی کو اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیں. انسانیت ہے, ہمدردی ہے, اخلاق ہے, تو پھر آدمی خود بخود آگے بڑھ کر انہیں بھتیجوں کو اپنا پارٹنر بنائے گا, حصہ دے گا, تعاون کرے گا. انسانیت نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, مطلب پرست ہے, تو پھر ویسے لوگوں کے لیے کوئی مذہب
اور مذہب پہ اعتراض اور اس کا جواب وہ سب دینے کی آپ کو ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ جس کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے اس کو یہ حق بھی نہیں بنتا کہ بھئی اسلام میں اللہ کے نبی نے 4 نکاح کیوں کیے، یہ پوچھنے کا سوال بھی نہیں بنتا. ورنہ پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی ناک یہاں پر کیوں ہے، پیچھے کیوں نہیں ہے آپ کی ناک. یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کے 2 کان کیوں ہیں اور کان اتنا چھوٹا کیوں ہے، ہارٹی کی طرح کیوں نہیں آپ کا کان. آپ کو گرمی میں اے سی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، فلان سے ہی آپ جھپک لیتے کچھ بھی اول پول کا سوال کر لیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے کہ بھئی جس کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، کوئی غرض ہی نہیں ہے انسانیت سے، ویسے شخص کو سوال کرنے اور پھر اس کے جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ ہو گئی سماجی مصلحت. دوسری ہے تشریعی مصلحت. تشریعی مصلحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دین اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو بدعات اور غلط رسومات کا رواج بہت عام ہو چکا تھا، ان غلط رواج اور رسومات کا ازالہ کرنا، اس کو ختم کرنا. ان میں سے ایک غلط رسم کیا تھی؟ پہلی رسم جو سماج میں پائی جاتی تھی، غلاموں کو ذلت اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. حالانکہ غلام بھی ایک انسان ہے، کسی مجبوری سے وہ غلام بنا ہے، ورنہ شوق سے کوئی شخص غلام بننے تیار نہیں ہوتا ہے. آج کے دور میں کہیں بھی غلامی نہیں پائی جاتی، لیکن سیلری بیس پہ کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ بھی غلاموں کے جیسا بدتر معاملہ کیا جاتا ہے. نوکروں کے ساتھ ظالموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو آزاد شخص اور نوکر دونوں میں بہت بڑا فرق تھا. جیسے اس کی مثال، اگر کوئی شخص کسی قوم اور قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کر دے گا، غلام کو قتل کر دے گا، تو وہ قبیلہ ظالمانہ طور پر غلام کو قتل کرنے کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے. اور اگر کوئی شخص کسی آزاد کو قتل کرتا تو ادھر کے 2 سے 4 غلاموں کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ایک آزاد کی قیمت ادھر 2-4 غلاموں کے برابر ہے. بولے غلاموں کی وہ حیثیت. نشانہ بازی، تیر اندازی اگر سیکھنا ہو کسی کو تو غلام کو سامنے کھڑا کر کے نشانہ بازی سیکھی جاتی تھی. ایسے کوئی نشانے کے لیے سامنے کوئی پھل، کوئی مٹکا، کوئی لکڑی رکھ کر نشانہ بازی سیکھی جاتی ہے. ویسے کس سے سیکھے جاتے؟ غلاموں سے سیکھے جاتے. ویسا رویہ تھا، نہ ان کے کھانے کا، نہ ان کے کپڑوں کا، نہ ان کے رہنے کا. جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ اسلام آنے سے پہلے. جس کو من میں آیا اس کو ہدیہ کر دیتے، اس کو تحفہ دے دیتے. کس کو؟ غلام کو. یعنی جیسے ہم کسی کو اٹھا کے یہ چیز ہدیے میں دے دیے، ویسے غلام کو پکڑ کے ہدیے میں دے دیتے. اب غلام سمجھیے کہ اس کی بیوی بھی ہے یہاں پر، اس کے بچے بھی ہیں، اس کو اٹھا کے دوسرے کو دے دیے تو کیا ہو گیا؟ وہ شخص اپنے پریوار سے الگ ہو گیا. ویسا معاملہ کیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ. ایک غلط رسم یہ تھی. دوسری غلط رسم یہ تھی کہ حسب نسب، خاندان کے لحاظ سے، کہ مال دولت کا لحاظ، حسب نسب کا لحاظ، جاہ اور اقتدار کا لحاظ، مادی فرق کا لحاظ بہت کیا جاتا تھا. یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اتنا مالدار ہے، اتنا غریب ہے، یہ فلاں عہدے پر ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان باتوں کا فرق رکھ کر جو کسی عہدے پہ نہیں ہوتا، جو مالی حیثیت سے کمزور ہوتا، جو خاندانی لحاظ سے چھوٹی ذات کا ہوتا، تو حسب نسب کا لحاظ رکھ کر ان کے ساتھ بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے جنا ہے، پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بہت سے قبیلے اور خاندان بنائے. لتعارفوا، کس واسطے؟ محض پہچان کے واسطے. تعارف مقصود ہے ایک دوسرے کا، ورنہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا اللہ کے نزدیک تو اچھا انسان ہی عزت والا ہے. مالدار انسان، حسب نسب والا انسان، دولت مند انسان، ایسا اللہ کے نزدیک معیار نہیں. اچھا انسان ہی اللہ کے نزدیک تقوی عزت والا ہے. اور اچھا انسان چاہے وہ کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے فلاں قبیلے کا ہو، فلاں خاندان کا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا ابیض علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، کوئی کسی سے رنگ کی وجہ سے کوئی کسی پر برتری حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں کالے اور گوروں کی جنگیں بہت مشہور تھیں۔ اصل امریکہ کے رہنے والے لوگ، اصلی باشندے کہا جاتا ہے کہ وہ کالے لوگ ہیں، سمجھ رہے، بلیک سے، لیکن جب گورے لوگ وہاں پر منتقل ہوئے تو انہوں نے قبضہ کرتے کرتے کالے لوگوں کو ختم کرنے کی پلاننگ بنائی۔ اب فی الوقت گورے بولتے ہی مراد ہوتے امریکہ کے لوگ، حالانکہ اصل باشندے وہاں کے، ارے سمجھ رہے۔ تو اتنی جنگیں چلتی پائے پرانے زمانے میں، امریکہ کے رہنے والے کالے لوگوں کو ووٹ کا حق ختم کرنے کے لیے مستقل پلان کر کے 15% کالے لوگوں کا ووٹ ختم کر دیا گیا، ان کو ہمارے شہری بننے کا بھی حق نہیں ہے۔ اتنی جنگیں چلتی ہیں کالے اور گوروں میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فضل ابیض ولا اسود، گورے کو کالے پر کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ مساوات کا سبق آپ علیہ السلام نے دیا۔ اب اس لحاظ سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک، اڈاپٹ کیے ہوئے متبنہ بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پال لیے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آئے کہاں سے تھے؟ عرب میں پچھلے زمانے میں، نہیں اسلام آنے سے پہلے یا اسلام کے شروعات میں، آپس میں کچھ جنگ ہوئی، جنگ کی وجہ سے بعض ڈاکوؤں نے جنگ کے بعد یا کسی ایسے ہی موقع سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڈنیپ کر کے لے جا کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ جیسے آج کل گاڑیاں چوری کرتے ہیں، لے جا کے دوسرے ضلع میں یا کہیں اور بیچ دیتے ہیں، یا اس کے پارٹس نکال کے بیچ دیتے۔ ایسے ہی اس زمانے میں انسان کو چوری کر لیا جاتا۔ آج بھی کڈنیپ ہوتے ہیں نا، انسانوں کا، بچوں کا کڈنیپ کرتے، بچیوں کا کڈنیپ کرتے، عورتوں کا کڈنیپ کرتے، لے جا کے بچیوں کو بیچ دیتے، بچوں کو بیچ دیتے، ان کے جو جسم کے اندر جو قیمتی اعضاء ہوتے ہیں وہ نکال کر بیچ دیتے۔ ایسے آج کل درندے پائے جاتے ہیں الگ شکل میں، اس زمانے میں بھی درندے پائے جاتے تھے الگ شکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بیچا گیا کیا؟ وہ بھی تو انسان تھے، اسے مستقل حضرت یوسف علیہ السلام کی 2 بار تجارت کی گئی نا۔ ایک تو یہاں قافلے والے جو آئے تھے کنویں سے اٹھاتے وقت، وہاں تجارت ہوئی، پھر لے جانے کے بعد مصر میں الگ سے تجارت، 2 بار حضرت یوسف علیہ السلام بیچے گئے۔ تو انسانوں کا بیپار پہلے زمانے میں کھلے عام ہوتا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے انسانوں کا بیپار۔ تو اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ڈاکوؤں کی جماعت بنو قین بن جسر، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال پر حملہ کر کے ان کو اور دوسرے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ بعد میں اوکاز قبیلے میں، اوکاز کے میلے میں، جو مکہ مکرمہ کا میلہ تھا اوکاز، وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زید بن حارثہ بچے کو خرید کے لائے۔ مارکیٹ میں بچہ بک رہا تھا، اسے مول لے کے آیا، ارے سمجھ رہے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے خرید کے لائے، لا کر حضرت خدیجہ یعنی چاچی کو یا پھوپھی کو ہدیہ کر دی، میری طرف سے بچہ آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ اس طرح دے دی۔ اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارثہ اور ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت خدیجہ کے پاس ہمارا بیٹا موجود ہے، اور وہ فی الوقت حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیے تھے؟ نکاح کے بعد گفٹ کر دیے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اصل میں بنو قین بن جسر نے حملہ کیا، وہاں سے بچے کو غلام بنائے، لا کے مارکیٹ میں بیچے، وہاں سے حضرت حکیم بن حزام نے خریدا، لا کر اپنی چچی یا پھوپھی کو ہدیہ کر دیا، وہاں سے حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خدمت کر رہے تھے، ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ وہاں پر ہے،
اور اتنی محبت تھی. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، حضرت زید بن حارثہ کسی غریب آدمی کے بچے نہیں تھے. یہ جو ننیان تھا حضرت زید بن حارثہ کا رضی اللہ عنہ کا، یہ قوم کے سردار تھے. وہ حضرت زید بن حارثہ سردار کے بیٹے تھے، لیکن جنگ ہارنے کے بعد غلام بنا لیے گئے. اب غلامی کی حالت میں ہی بیچے گئے، غلامی کی حالت میں ہی ہدیے میں آئے. اب آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غلامی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. تو ماضی میں کیا تھا وہ الگ چیز ہے، لیکن اب فی الوقت آپ غلام کی حیثیت سے ہیں. اب ادھر ماں باپ کو پتہ چلا، ماں کئی دن تک کھانا نہیں کھائی، باپ بیٹے کی یاد میں روتے روتے اشعار کہتے ہیں، ماں روتے روتے اشعار کہتی ہے. پتہ چلنے پر بیٹے کو لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے اپنی کارگزاری، اپنی والدہ کی کارگزاری کی، ماں بیٹے کے انتظار میں یہ آدمی کیسا رو رہی ہے، ہم کیسا رو رہے ہیں، اللہ کے واسطے آپ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دیجیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، میرے کو فلاں گفٹ کیے ہیں. اب ان کے پاس جا کے پوچھو، ان کو یعنی بولے تم بھائی میں میرا بھتیجا لا کے مجھے گفٹ کیا ہے، نہیں میں مکاس میلے میں خرید کے لایا ہوں، میں کیسے دوں گا تمہارے بچے کو. ایسا کچھ نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا مطالبہ کرنے کے بعد حضرت زید کو بلا کر فرمایا تمہارے سامنے ہے، لے جانا چاہے تو لے جاؤ، میں اسے منع نہیں کروں گا کہ میرے پاس رہے. لیکن جب اتنی تڑپ ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، چچا رو رہا ہے، اور روتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں بچے کی یاد میں، تو وہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصہ رہا اتنا وہ پیار محبت پایا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کا درجہ دے چکا. اب ادھر باپ روتے ہوئے بھی بلا رہا ہے تو حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. تو ادھر ماں باپ نے جب دیکھا کہ بچہ ہمارے سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو وہ بھی خوشی کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. ایسی آزادی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی لاکھ درجے افضل ہے. لے کے جاتے تو کیا ہوتا، سردار کا بیٹا آزاد زندگی گزارتا. یہاں پر کیا ہے، غلامی کی زندگی ہے. تو باپ نے بھی محسوس کیا کہ میرے پاس آ کر سردار کا بیٹا کہلوا کر آزادی کی زندگی جینے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی زندگی اس بچے کے لیے لاکھ درجے بہتر. لیکن تھے تو غلامی بہرحال سماج کی نظر میں. اس دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید نے اللہ کے نبی کا انتخاب کیا کہ میں نبی کو چھوڑ کر نہیں آؤں گا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دیا کہ زید میرا بیٹا ہے. تو مکے والے مدینے والے بھی حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد پکارنے لگے. سمجھ گئے؟ اب یہاں سے ہو گیا لے پالن بیٹا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر پال لیے ہیں. پس منظر کیا تھا، غلام. اب کیا ہے، لے پالک بیٹا. باہر صورت غلامی کا لیبل تو ختم نہیں ہوا. تو اب غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا مقام دیا. اب پہلا زمانہ کیا تھا، زمانہ جاہلیت کا، غلام کے ساتھ رویہ کیسا گھٹیا سلوک. اب یہاں پر غلام کے ساتھ رویہ کیسے ہے، بیٹے جیسا سلوک. تو غلط رسم کو کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم کیا. پھر حسب نسب کا فرق کہ غلاموں کا خاندان، غلاموں کی حیثیت، غلاموں کا مقام وہ سب گھٹیا رہتا، آزاد کا مقام بہت اونچا بہت بلند رہتا. اب ان زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے زید بن محمد کے نام سے پکارا، تو اس زمانے میں لے بالغ بیٹے کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جو اصلی بیٹے کے ساتھ ہوتا تھا. حالانکہ ایک بچہ کسی اور باپ سے پیدا ہوا، کسی اور ماں باپ سے پیدا ہوا، لوگ غریبی کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے اس بچے کو بیچ دیے، دوسرے لوگ اس بچے کو پال لیتے ہیں. تو اس بچے میں اور ان پالنے والوں میں کیا نسبت ہے، رشتہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہو، سسرالی رشتہ ہو، ننیالی رشتہ ہو، ددیالی رشتہ ہو، کوئی رشتہ ہے ان دونوں میں؟ کوئی رشتہ نہیں. دونوں اجنبی ہیں بالکل. صرف بچہ محتاج ہے، یہ پلنے کی اس کو ضرورت ہے، تو اس لیے کوئی لے کر اسے پال رہا ہے. کوئی رشتے کے بغیر تو ٹھیک، کوئی بچہ کسی کے پاس پل رہا ہو اور بغیر کوئی رشتے کے اس کو ایسا مقام دے دینا جو حقیقی رشتہ دار کا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ جو حقیقی بیٹا نہیں ہے اسے بیٹا بنا لیے. تو پھر تو ایسا اگر رواج شروع ہوگا
جو حقیقی شوہر نہیں ہے اسے شوہر بنا لیے، جو حقیقی بیوی نہیں ہے اسے بیوی بنا لیے، جو حقیقی ساس نہیں ہے اسے ساس بنا لیے، جو حقیقی سالہ نہیں ہے اسے سالہ بنا لیے. تو کچھ بہت رشتے بن سکتے ہیں بہتر. نہیں سمجھے تو کوئی فرق نہیں ختم ہو جاتا. رشتے ایسے نہیں بنتے نا کہ بھائی آپ راکھی باندھ دیے بھائی بن گئے، گلاب کا پھول دے دیے لبر بن گئے. اس طرح اتنا جلدی رشتے بن جاتے کیا؟ راکھی باندھنے پہ بھائی ہو جاتے، گلاب کا پھول دینے پہ بیوی یا لبر ہو جاتے. رشتے ایسے تھوڑے بنتے ہیں. رشتے تو اللہ بناتے ہیں، رشتے تو اللہ جوڑتے ہیں. کون کس کا باپ بنے گا، کون کس کا بیٹا بنے گا، کون کس کی بیوی بنے گی، رشتے اللہ جوڑتے ہیں. اتنا آسان بنا لیے رشتے کے پھولوں پہ رشتے تولے جانے لگے. یہ پھول دے تو یہ مطلب، پھر لال گلاب دیے تو الگ مطلب، وائٹ گلاب دیے تو الگ مطلب، بلیک گلاب دیے تو الگ مطلب. پھولوں کا بھی الگ الگ رشتہ جوڑنے لگا. تو یہ غلط رسم تھی کہ کوئی رشتے کے بغیر کسی کو اتنا مقام دے دینا گویا کہ وہ حقیقی بیٹے کا. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. بچوں کو، اولاد کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہی اللہ کے پاس انصاف اور عدل ہے. سمجھ گئے؟ یہ غیر کی طرف منسوب کر کے پکارنا شرعاً جائز نہیں ہے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی اور نسب کا ہے لیکن اپنے کو منسوب کر رہا ہے دوسرے خاندان کی طرف، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مثلا جو شخص سید گھرانے کا نہیں ہے لیکن بول رہا ہے کہ ہم سید خاندان سے ہیں، تو تمہارا خاندان پٹھان کا ہے یا شیخ کا ہے لیکن تم منسوب کر رہے سید کی طرف، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. غلط خاندان کی طرف منسوب کرنا شریعت میں جائز نہیں. تو پھر ہر شخص بول سکتا ہے میں بھی نواب کی اولاد ہوں، میں بھی نظام کی اولاد ہوں، میں ہارون رشید کی نسل سے ہوں، میں فلاں کی نسل سے ہوں. ہر کوئی بول سکتا ہے. عہدے کی خاطر، عزت کی خاطر لوگ اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں گے. اس واسطے اسے حرام اور ناجائز کہا گیا. حرام اور ناجائز اس واسطے بھی ہے، آپ اس کو ایسا سمجھو کہ بھی ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے، ماں اور باپ دونوں میاں بیوی، ان کی صحبت سے ایک لڑکا پیدا ہوا. اب وہ لڑکا یہ بول رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں بلکہ فلاں کا ہوں. سمجھ رہے؟ ارے محنت تمہارے باپ نے کی ہے تمہاری ذات اور تم یہ بول رہے کہ میں اپنی باپ کا نہیں ہوں، میں فلاں کا ہوں. اسے جائز کیسے کہیں گے؟ نہیں سمجھ رہے؟ تم باپ کی محنت پہ پانی کر رہے تھے، تو باپ کا نام روشن کیا کرتے، تم تو اس کی محنت پہ کیا کر رہے؟ پانی پھیر دے رہے. شریعت اس واسطے بولتی ہے کہ غیر کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں. تو ایک رسم ختم ہو گئی، غلاموں کو مقام دیا گیا. متبنہ کی جو رسم تھی وہ رسم ادعوہم لآبائہم سے ختم ہو گئی. اور تیسری جو رسم ختم ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریشی خاندان سے آپ علیہ السلام، اور قریش قبیلہ مکے کے بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا ہے، عزت دار قبیلوں میں. اس قبیلے کی خاتون حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ، معزز خاندان کی عورت. ان سے جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا دی. اب جو فرق تھا حسب نسب کا، ذات پات کا، کہ یہ غلاموں کے خاندان سے تھے اور یہ قریش قبیلے کی عورت تھی، دونوں کے حسب نسب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مساوات کا درس دیا کہ کفو کے لحاظ سے اگر یہ برابر ہو سکتا ہے، رشتہ جڑ سکتا ہے، تو ان کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک چیز ختم ہوئی. پھر کسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ دونوں میں انبن ہوئی. ایسے کئی نکاحوں میں ہوتا ہے، کئی رشتے ٹوٹتے ہیں. وہ ہم قبیلہ ہوں اور ہم مشرب ہوں، ہم عہدہ ہوں، کئی خاندانوں میں ہوتا ہے. پھر قریش خاندان کی ہی دو عورتوں، مرد اور عورت میں خلا طلاق نہیں ہوتے. انصاری برادری میں ہو، عثمانی برادری میں ہو، فاروقی برادری میں ہو، کئی برادریوں میں اپنی ہی برادری میں خلا طلاق کی نوبت آتی ہے. تو کسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انبن ہوئی اور رشتہ نہیں جڑ سکا، تو خلا کی نوبت، طلاق کی نوبت
آگے فلاں ہو گیا، طلاق ہو گیا. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کیا تھا کہ میرا مشورہ ہے کہ تم زید بن حارثہ سے نکاح کرو. یہاں انبن ہو گئی، پھر وہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے کہ بھئی میرے مشورے پہ کوئی چلا ہے، مجھے اس کی رہبری پوری کرنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رشتہ ختم ہوا حضرت زید بن حارثہ سے، تو آپ علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں. سمجھ رہے؟ قریش خاندان کی عورت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ آپ سے معزز کون ہے؟ آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے نکاح کرنا چاہا. لیکن یہ پہلے سے کوئی ایسا پلاننگ نہیں کہ بھئی پہلے میں زید بن حارثہ کا نکاح کراؤں، اس کے بعد پھر یہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں نکاح کروں گا. ایسی کوئی پلاننگ نہیں، اتفاقی مراحل ہیں. اور جو شخص سمجھتا ہے کہ ایسی پلاننگ ہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار ہے، پاکیزہ شخص کی طرف ناپاک ارادے منسوخ کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے بھی آیت نازل فرمائی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. یہ سب کیا بس منظر ہے یہ کہ بھئی متبنہ بیٹا ہے، اس کی بیوی بن گئی حضرت زینب، تو حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بنے گی؟ بہو بنیں گی. اب خلا طلاق ہو گیا تو بہو کا رشتہ ختم ہو گیا. اب بہو سے نکاح کرنے کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، لیکن کون سی بہو؟ حقیقی بیٹے کی بہو نہیں. حقیقی بیٹے کی بہو سے تو وہ ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے، وہ محرمات ابدیہ میں شمار ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ساس سے داماد کا رشتہ کبھی جائز نہیں ہوگا، بہو سے سسر کا رشتہ کبھی جائز نہیں ہوگا. بیوی کے انتقال کے بعد بھی داماد اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا. بیٹے کے انتقال کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ حقیقی باپ اور حقیقی بیٹے میں ہے. لے پالک بیٹے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، ہم پالے ہیں بس اس کو. تو اس کے بیٹے سے نکاح کرنا کوئی منع نہیں ہے. لیکن زمانے جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ حقیقی بیٹا جیسا ہوتا ہے لے پالک بیٹا بھی ویسا ہی سمجھا جاتا تھا، جو کہ ناجائز ہے، غلط رسم ہے، بیکار فالتو رسم ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنا چاہا، لیکن لوگ کیا سمجھیں گے، کیا الزام لگائیں گے، کیا دھبا لگائیں گے، یہ خوف تھا اندر سے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. لوگوں کا خوف کس بات سے؟ یہ الزام تراشی سے. سمجھ رہے؟ ڈرنا آپ کو اللہ سے چاہیے. جب یہ مسئلہ یہ اس بدعت اور اس غلط رسم کو ختم کرنا تو اس میں اندیشہ کس بات کا؟ پھر اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رشتہ بھیجے نکاح کا. حضرت زینب نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کر کے اس کے بعد جواب دوں گی. اس کے لیے وہ نماز میں استخارے میں یا نفل نماز میں مصروف رہی. اسی دوران اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرمائی، جن آیات میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کر دیا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے کیا دیکھو، وہی آیت ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. جب زید سے یہ رشتہ ختم ہو گیا، جب زید نے حضرت زینب سے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ، یہ کون زید ہے؟ نحو میں جانے والا ضرب زید نہیں ہے، یہ زید بن حارثہ ہے. سمجھ رہے؟ وہی نام ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ. جب زید نے وطرن اپنی ضرورت پوری کر لی، یعنی زید سے وہ مسئلہ پورا ختم ہو گیا، اللہ فرماتے زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح کس سے کر دیا؟ آپ سے کر دیا. زوجناکا، زوجناکا، ہاں زوجناکہا، ہم نے تمہارا نکاح زینب سے کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ آئندہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہ رہے اپنے
لے بالغ بیٹوں کے بیویوں کے متعلق، لکی لا یکون حرج علی المؤمنین فی ازواج زوجتن، بیوی ادعیاء لے بالغ بیٹے جو بیٹا بلایا جاتا ہے، ان کے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی بات، ایسا مسئلہ ہی نہیں رہنا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں اور اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی ہے۔ آگے فرما دیا اذا قضوا منہم وطرا وکان امر اللہ مفعولا، جب ادھر سے رشتہ ختم ہو گیا اب ادھر لے بالغ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ آیات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو خوشی کے مارے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیات سنانے والی کو اپنے پاس جو بھی اس وقت ہار یا ہدیہ جو بھی تھا ہدیہ کر دیا، اور یہ فخر کیا کرتی تھی ازواج مطہرات 11 بیویوں میں سے 10 بیویوں کا نکاح زمین پر ہوا ہے اور میرا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اور 10 بیویوں کے نکاح میں زمین والے گواہ رہے ہیں اور میرے نکاح میں آسمان والے گواہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ کسی قاضی کی، کسی گواہ کی، کسی اور نکاح کی منفی کی بھی ضرورت نہیں رہی، سیدھے آیت اتر گئی کہ آپ نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو دوسری رسم کیا ختم ہوئی؟ متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی جو رسم چل رہی تھی وہ رسم ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ ابا احد من رجال، رجال رجل کی جمع ہے، کسی رجل کے والد نہیں ہے۔ بچے کے والد تو ہیں، حضرت طیب، طاہر، ابراہیم بچے تھے، ان کے والد ہیں حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اگر وہ بچہ رجل بن گیا، بالغ شخص بن گیا، اس کے والد اللہ کے نبی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ حضرت زید بالغ ہو چکے تھے، رجل بن چکے تھے، تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی رجل کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، شریعت بتانے کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ تو اس نسبت کو بھی ختم کر دیے کہ زید اور محمد، جو زید بن محمد جو رشتہ آپ قائم کر کے رکھے ہو، یہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ غلط رسم کو ختم کر دیے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اب دیکھو بعض مرتبہ ہم کسی بچے کو لے کے پال لیے، اگر اتفاق سے بچے کا نکاح ہونے کے فوری بعد ایکسیڈنٹ سے بچہ انتقال ہو گیا، اب وہ شادی ہونے کے بعد جو بچہ 1 سال یا 1 مہینے میں ایکسیڈنٹ سے مر گیا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر بیٹا انتقال ہو جانے کے بعد، حقیقی بیٹا بول رہا ہوں میں، حقیقی بیٹا انتقال ہو جانے کے بعد بیٹے کے سسرال یعنی بیٹے کے ماں باپ اس بیٹے کی بہو، بیٹے کے بچے، ان کو اپنے پاس رکھنے تیار نہیں ہوتے، بیٹے کی پراپرٹی میں سے حصہ دینے تیار نہیں ہوتے، یہ بول دیتے ہیں کہ بیٹے کے نام پہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم کہاں سے دیں گے؟ حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی بہو ہے، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں، وہ آپ ان کے دادا ہیں، تو حقیقی باپ، حقیقی دادا کیا کر رہا ہے؟ اپنے بہو کو ہی گھر سے اور پراپرٹی سے محروم کر رہا ہے، یہ بول کر کہ چند مہینے اور چند سال کے بعد یہ دوسرا نکاح کر لے گی، تو ہمارے بیٹے کی پراپرٹی یہ لے کر کہیں اور چلے جائے گی، تو ہم اسے کیوں دیں؟ دوسرا نکاح کرتی نہیں کرتی وہ سب بات کی بات ہے، پراپرٹی سے محروم کر دیے، روزی روٹی سے محروم کر دیے، گزارے سے محروم کر دیے، ایسا حقیقی بیٹوں کے ساتھ آج سماج کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام لے پالک بیٹا جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم پال کر تم پر احسان کیے، تم مرنے کے بعد یا تم طلاق خلا دینے کے بعد تمہاری بیوی کو ہم سہارا دے رہے ہیں، کتنا فرق ہے دونوں میں، نہیں سمجھے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ حقیقی بیٹے کی اولاد کو معلوم کیا جاتا ہے، لے پالک بیٹے کو پالنا ہی ایک بڑا احسان ہے، پھر تمہاری بیوی یا بیوہ ہو جائے تو اسے ہم سہارا دے رہے ہیں، یہ اس سے بڑا احسان ہے۔ سہارا دینے میں ابھی شادی کے لیے تو کیا سہارا ہو، آپ اپنی خواہش پوری کریں، ٹھیک ہے ہم شادی نہیں کر لے تو وہ کہیں اور جا کے شادی نہیں کر لیتے، پھر ہم نے کی شادی، چلیے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرض نہیں کیے، تو حضرت زینب کا نکاح کہیں اور نہیں ہونا تھا کیا؟ بالکل ہونا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون شخص ملتا ہوں، بس ختم۔ پھر
جب ان کو نکاح کرنا ہی تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا شوہر کہاں ملے گا؟ یہ تو بڑا احسان ہے آپ پر کہ بھئی ہم لے پالک بیٹے کی حیثیت، جو حیثیت عرفی تھی کہ صحیح حقیقی بیٹے کی، وہ بھی ہم نے ختم کیا، اور پھر آپ کا بھی ہم سہارا بنے۔ زید آپ کی نظر میں غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا یا جو بھی تھا، محمد الرسول اللہ جیسا شخص آپ کو شوہر کی حیثیت میں ملا ہے۔ یہ اس وقت کی تشریعی ضرورت، شریعت کو نافذ کرنا تھا اور ان غلط رسومات کو ختم کرنا۔ یہ دو مثالیں ہو گئی، ایک تو غلاموں کے ساتھ ہونے والا رویہ، دوسرا لے پالک بیٹے کا جو مقام حقیقی بیٹے کا ہو گیا تھا وہ ختم ہوا۔ تیسرا جو ختم ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بعد دیگر آیا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ تو حضرت سودا کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان کی عمر ہی کتنی تھی اس وقت؟ 54 سال کے آس پاس تھی، بیٹا ان کا 35 سال کا تھا۔ وہ رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا کہ میں اور محمد دونوں بھائی ہیں، منہ بولے بھائی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات کرائے تھے نا مدینہ ہجرت ہونے کے بعد کہ فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ مواقعات، بھائی ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ کیا ہوں گی؟ بھائی کی بیٹی، بھتیجی ہوتی، بھتیجی سے چچا کا نکاح کیسے ہوتا؟ نہیں سمجھ رہے؟ تو ابھی وہی بات ہے نا کہ بھئی اب جیسے یہاں پر لے پالک بیٹا ہو گیا تھا، منہ بولا بیٹا ہے، یہ منہ بولا بھائی ہے، وہ منہ بولی ساس ہے، وہ منہ بولا سالہ ہے، وہ منہ بولی بیوی ہے، یہ منہ بولا شوہر ہے، ویسے ہو جاتے پھر سمجھے؟ منہ بولا بول کے وہ بھائی بن گیا، منہ بولا بول کے وہ بہن بن گئی، منہ بولا بول کے وہ بیوی بن گئی، منہ بولا بول کے وہ ساس بن گئی، گلاب بولا بول کے لور بن گیا۔ ویسے ہوتا مسئلہ۔ ان رشتوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ ہم بھائی ہیں، وہ بھتیجی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ بھی ختم کیا۔ یہ منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہوتی۔ منہ بولا بھائی ہو گیا مطلب کہ آپ کو وراثت میں بھی حصہ دیتے، پراپرٹی میں حصہ دیتے، نام کو بولے تو میرا بھائی ہے بول کے، جیسے ہم بھی بیان میں بولتے دیکھو بھائی بولتے، اب سارے تو ہی بھائی ہو جاتے، پھر ہم آپ کے بھائی ہو گئے، ہم آپ کے گھر کو آتے، اب وہیں کھاتے وہیں رہتے، آپ کی سب چیزیں استعمال کریں کو بندہ سمجھے نہیں۔ تو اس فرق کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم کیا، حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، تو پھر وہ منہ بولے بھائی کی بھی جو حیثیت تھی وہ بھی سماج سے ختم ہو گیا۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ اس واسطے ختم کرنا پڑتا ہے کہ آج کے سماج کے حساب سے سمجھو، ایک فیملی ہے، نکاح ہوا، شادی ہوتی 20 سال ہو گئے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب اس عمر میں 20 سال ہو جانے کے بعد لڑکے کی عمر کتنی ہو جاتی؟ اگر 25 سال میں نکاح ہوا 45 سال ہو گئے، لڑکی کی اگر 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو کتنے سال ہو جاتی؟ 38 سال۔ 38-40 سال کو جب لگ جاتی ہے عورت، اب اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس عمر میں کیا کرتے ہیں سماج میں عام طور سے کہ یتیم خانے سے یا کہیں سے بھی بچہ لے کر یا بچی لے کر پال لیتے ہیں۔ تو یہ ایک احسان ہوا نا، یتیم بچی تھی، یتیم بچہ تھا، بیچارہ کہاں جیتا کہاں رہتا، ایک اچھے خاندان کے لوگ اسے اڈاپٹ کر لیا اور پالنے لگے، ایک نیکی ہوئی۔ اس نیکی کا صلہ کبھی ایسے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب انہیں اولاد دیتے، سمجھے؟ 40 45 50 سال کے بعد اب ان کو کیا ہوتا؟ بچہ جب گھر میں آتا ہے ان کو بچے کا جوش پیدا ہوتا، پھر اب 50 سال کی عمر میں پھر وہ دولہا دلہن بنتے، پھر سمجھے؟ اب پھر کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں۔ اب اولاد ہونے کے بعد ایک ہے حقیقی اولاد، دوسرا ادھر سے لے پالک، منہ بولا بیٹا، سمجھ گئی؟ اب اگر حقیقی بیٹے کو جیسا پراپرٹی دینا ہے، منہ بولے بیٹے کو بھی وہی دینا ہے، حقیقی بیٹا بولے گا کہ میں آپ سے پیدا ہوا ہوں، آپ کا خون ہوں، اور وہ کسی اور کا خون ہے، آپ لے کر پال رہے ہیں، یہی بہت احسان ہے۔
پھر آپ مجھے اپنی پراپرٹی میں اسے پارٹنر بنا رہے ہیں. نہیں سمجھ. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے برعکس. مثلا شادی ہوئی جوانی میں, 18 سال کی لڑکی ہے, 22 سال کا لڑکا ہے, شادی ہو گئی. شادی ہو کے پہلے سال میں ہی لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ایک بہرحال پیدا ہو گیا, ایک ہی پیدا, اس کے بعد پیدائش نہیں ہو رہی. سمجھ گئے؟ بالفرض سمجھو لڑکی پیدا ہو گئی, اس کے بعد کوئی لڑکا ہی پیدا نہیں, لڑکی پیدا ہو رہی. اس لڑکی کے 18 سال ہونے کے بعد نکاح کر ہی دیتی ہے. اب بوڑھا بوڑھی دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے. اب اکیلے پن میں دن نہیں کٹ رہا ہے, رات نہیں گزر رہی ہے. اب پھر یہ ارادہ کریں گے کہ بھائی کسی بچے کو لا کے پال لیں, ٹھیک, کسی یتیم خانے سے کہیں سے لا کے بچے کو پال دی. اب جب بچے کو پالیں گے تو اب حقیقی پراپرٹی کا وارث کون تھا؟ لڑکی تھی. اب آپ کیا کریں, باہر سے لا کے بیٹے کو پال لیے. اب پوری پراپرٹی آپ بیٹے کے نام کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اب جو بیٹی آپ کی حقیقی ہے اس کے دل پہ کچھ گرا گزرے گا نہیں گزرے گا؟ نہیں سمجھ سکتے. ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کا فون ہوں, پراپرٹی مجھے ملنا چاہیے آپ کی, لیکن آپ کسی ایرے غیر بچے کو لا کر پال رہے ہو. پالنا ہی ایک احسان ہے, بس کافی ہے اس کے لیے. ہاں اگر آپ اسے پال کر کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے گفٹ کر دیجئے, پراپرٹی میں سے کوئی حصہ ہدیے کے طور پہ دے دیجئے. باقی پراپرٹی جو وراثت شریعت تقسیم کرتی ہے اس میں آپ کو دینے کا حق کیسے رہتا؟ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی حقیقی بیٹی کو معروف کر دیتے, یہ جو لا کے پال لیتے ہیں ان کے نام پہ پراپرٹی کر دیتے. تو اب اس سے کیا ہوتا, قطع رحمی ہو جاتی. حقیقی بیٹا حقیقی بیٹی اپنے باپ کی نظر میں, یہ ماں باپ ان حقیقی بچوں کی نظر میں گر جاتے. یہ بچے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں خدمت کرنے, مرنے پر ایصال ثواب کرنے کے بجائے بڑھاپے میں بھی رشتہ توڑ لے کے رہتے, مرنے کے بعد بھی فاتحہ پڑھنے کے بجائے لعنت بھیجتے رہتے. یہ بڑھاپے میں کیا ضرورت تھی بچہ لا کے پالنے کی؟ ہم جوان ہو گئے نا, اب ہماری شادی ہو گئی نا, ہم دیتے کے بعد ایک کیلنڈر چھاپتے آپ کے لیے, آپ ان کو اپنے گود میں پالیے, کھلائیے پلائیے. کچھ سمجھے نہیں سمجھے؟ لا محالہ یہ چیزیں رشتے ناطے توڑنے کا سبب بن جاؤ. یہ اصل مسئلہ ہے کہ بھئی آپ لے پالک متبنہ بنا رہے ہیں تو اس کے حدود کو فالو کیجیے. آپ اسے اپنا گھر دے سکتے, یعنی اپنی نسبت دے سکتے, لیکن اپنا نام اسے دینے کی اجازت نہیں رہتی. جو میرا بیٹا ہے بول کر حقیقی نام, شریعت میں تو یہاں تک ہے پراپرٹی دینا, زمینات دینا, وراثت دینا تو دور کی بات, وہ متبنہ بیٹے کو, لے پالک بیٹے کو اپنا نام بھی دینے کی اجازت نہیں ہے. کیا نام دینے کی اجازت نہیں ہے؟ مثلا زید بن حارثہ سے ہٹ کر زید بن محمد بھی بولنے کی اجازت نہیں. آپ ادعوہم لآبائہم. اسی واسطے آج بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کا اصل جو باپ ہے اسی باپ کا نام لکھایا جائے گا. آدھار کارڈ میں, اسکول میں, پاسپورٹ میں, کہیں بھی لکھانا ہو تو اصل جو باپ ہے اس کا لکھایا جائے گا, لے کر پالنے والے کا نام نہیں لکھایا جائے. نہیں سمجھ رہے؟ مثلا سمجھے بڑے بھائی کو بچے نہیں ہو رہے, چھوٹے بھائی کو بچوں پہ بچے ہو رہے, تو وہ بولے ابھی ایک بچہ میرے کو ہدیہ دے دو, ہمارے گھر میں بچوں کی برکت ہی برکت ہے. ایسے ہے کہ شادی ہونے کے بعد بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام برکت رکھے, اس کے بعد سے بچوں میں برکت ہی برکت ہے. ایک برکت ہمیں ہی دے دو. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں, انتقال ہو گئے, عبدالرحیم بستری صاحب. ان کی کافی بچے ابھی بھی ہیں, 11 سے 12 تقریباً وہ بھائی. اور دیوبند میں ابھی بھی ان کے خدا اسٹور کے نام سے دکان ابھی بھی چلتی ہے. ہم لوگ 2 سال پہلے جب گئے تھے تو انہیں کی دکان سے وہ اتر خرید چلا جو آپ کی بائبو رکھا ہے نا, جی سنی کی دکان سے. تو جب نام رکھتے تھے وہ پہلے کا نام رکھے شمس الہدا, دوسرے کا نام رکھے نور الہدا, تیسرے کا نام رکھے قمر الہدا, ایسے ہی نام رکھتے گئے. تو 10 بچے ہونے کے بعد حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب سنوان کے بہت بڑے استاذ ہیں, ان سے پوچھے آپ کیا نام رکھوں؟
اب بس کر خدا نام رکھیے آپ وجہ سے ہو گیا بس کر خدا چھوٹے بھائی کے بچے زیادہ ہیں تو بڑا بھائی لے کے بچے کو پال لیا. تو بڑا بھائی بچے کو پالے گا تو اس بچے کے ساتھ باپ کا نام کیا رکھا جائے گا؟ چھوٹے بھائی کا باپ کا نام ہی لگایا جائے گا. بڑے بھائی کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس کو وہی سمجھا ہم نے کہ بھائی میاں بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا, وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں, سمجھ رہے, میں اس کا ہوں. یہ جیسے بولنا بالکل دکھتا ہے کہ بھائی یہ شرم ہے, تم اپنے آپ کو اپنے باپ کا نہیں بول رہے ہو. ایسے ہی اڈاپٹ کرنے کی صورت میں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ یہ بولے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں, فلاں کا ہوں. سمجھ لے. تو یہ رسم کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشریعی حکمت, اس کی وجہ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا. سمجھ گئے. آخری حکمت ہے معاشرتی مصلحت. معاشرتی مصلحت, جن کے ساتھ رہن سہن ہے, گزر بسر ہو رہا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک. اب اس میں یہ بھی دیکھ لیجیے, ابھی جو گزرا مسئلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے میں منہ بولا بھائی کے رشتے کو ختم کرنا. اس میں ایک اور بات بھی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو بھی لوگ عیب سمجھتے تھے. جیسے یہاں پر محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے لوگ, ایشیا کے ممالک میں محرم میں نہیں کرتے, سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے. ویسے عرب میں شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے, جیسے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ میں محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوال کے مہینے میں ہی نکاح فرمایا. تو اس سے کیا ہوا, جس مہینے کو منحوس سمجھ کر نکاح نہیں کیا جاتا تھا, اسی مہینے میں آپ علیہ السلام نے نکاح کیا, اور سب بیویوں میں سے چہیتی بیوی انہی کو بنایا جو شوال کے مہینے میں ہوئے. یہاں نکاح کیوں نہیں کرتے کہ بھئی محرم اور سفر میں نکاح کریں گے تو نکاح ختم ہو جاتا, خلا ہو جاتا, طلاق ہو جاتی, اور رشتے ٹوٹ جاتے, اولاد نہیں ہوتے, یہ تصور کرتے. جبکہ وہاں پر شوال کے مہینے کو جو منحوس سمجھ رہے تھے, اسی مہینے میں نکاح بھی ہوا اور سب سے چہیتی بیوی بنی, نکاح ٹوٹنے کا, خلا طلاق کا مسئلہ ہی نہیں آیا. یہ رسم بھی ختم ہوئی. تشریعی حکمتوں میں سے ایک حکمت غلط رسم کو غلط تصور کرنا, منحوس سمجھنا, اس مہینے کو, اس نوست بھی آپ علیہ السلام نے ختم کیا. اور معاشرتی حکمت آخری ہے. معاشرتی حکمت کیا ہے؟ آپ دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے صحابہ میں کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ. اتنا ساتھ دیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے میری زندگی میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں نے ان سب کے احسان کا بدلہ دے دیا, سوائے ابو بکر کے احسان کے بدلے کے, کہ اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے. اتنا احسان کہ آپ علیہ السلام نے اقرار کیا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا. سمجھ گئے. اس بندے نے جتنا احسان کا معاملہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا, اور پھر کبھی بھی اس کو احسان بھی نہیں سمجھے, اپنی سعادت سمجھے, اپنی یہ نصیبہ آوری سمجھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت کا مجھے موقع مل گیا. اب اس گھر کی بچی پر ہم احسان نہیں کر سکتے, اس گھر پہ احسان نہیں کر سکتے, اتنا احسان کہ بھئی اللہ ہی دیتے. تو آپ تھوڑا بتاؤ, آپ یہ کریں کہ کوئی شخص آپ کی ہر مصیبت میں ساتھ دیا, ٹھیک, آپ بول رہے ہیں کہ بھئی میری ہر مصیبت میں فلاں صاحب ساتھ دی, ٹھیک. یہ اقرار کے بعد بھی اب تقاضا ایسا آیا کہ بھئی جو شخص آپ پر اتنے احسانات کیا, اس کے گھر کی بیٹی جوان ہے, نکاح کے قابل ہے, اور اس سے آپ نکاح کر لیں گے. کہ جتنے احسانات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اتنا احسان کرے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا, دنیا میں بظاہری طور پر آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کے داماد بنیں گے, بظاہر یہ ایک طرح سے احسان تو بدلہ دینا شمار ہوتا. بجائے اس کے کہ آپ یہ بولتے رہے کہ بھئی آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا, اس واسطے میں آپ کی بیٹی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا. یہ کوئی طریقہ ہے؟
بھئی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ اور بات ہے اقرار کرنا زبان سے، لیکن اتنا تو آپ کے بس میں ہے نا کہ آپ فلاں کی اس احسان مند اور محسن کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے، تو ایک طرح سے اس سے جو تعلق جڑے گا، اس کے والد کو جو خوشی ہوگی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر کے بارے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے میں میری بیٹی جانے سے جو مجھے خوشی ہوئی ہے، کسی اور موقع پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا آپ علیہ السلام نے میرے لیے مجھ سے نکاح فرمایا. تو احسان مند کا بدلہ دینا. اب یہ ہے معاشرتی ضرورت. معاشرت مطلب جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہن سہن ہو رہا ہے، وہ شخص آپ پر اتنے احسانات کر رہا ہے، بھئی آپ اس پر ایک احسان نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ اور ایسے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کٹر دشمن تھے، وہ جب اسلام میں آئے، اسلام میں آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کتنے ہیں اسلام میں. مکے کے 10 سالہ عرصے میں آپ کل کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کعبے میں آ کر. وہ عمر آنے کے بعد سے اتنا بڑا احسان ہوا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھنا شروع کرے، کعبے میں آ کے نماز پڑھنا شروع کرے، ہجرت کے راستے کھل گئے، دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی. ایسے دسیوں احسانات ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب اس کے گھر میں خاتون یعنی بیٹی بیوہ ہو کے آئی ہے، شوہر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. اب باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہو کر کبھی حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں. اور آپ یہ جان بھی رہے ہیں کہ بھئی عمر کے بہت سے احسانات اسلام پر ہیں. اب اس کے گھر کی بیٹی سے آپ جو بیوہ ہو چکی ہے آپ نکاح کریں گے تو ان کو خوشی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے حضرت عمر اس خوشی کا اظہار بھی کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوشی کا اظہار بھی کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر سے میرا حضرت حفصہ کا رشتہ جڑنے پر. تو یہ معاشرتی ضرورت جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا. سمجھ گئے؟ یہ ہے معاشرت. تو 3 مصلحتیں ہو گئی، ایک سماجی، دوسرا تیسرا کل 5 مصلحتیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت انتظار کی. یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے رکھا ہے. دوسرے قوموں کے رہبر بھی گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مستقل کی شریعت ہے جسے یہودی فالو کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستقل شریعت ہے جسے عیسائی فالو کرتے ہیں. ہندو دھرم کے لوگ ہیں، ان کے جو رشی منی جو بھی گزرے ہیں ان کو وہ لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے رہبر اور قائد رہنما اپنی زندگی میں کیا کیے، کیوں کیے، کیا فوائد اس پر مرتب ہوئے، یہ سب محفوظ نہیں. سمجھ رہے؟ آپ علیہ السلام نے نکاح بھی فرمایا، کتنے نکاح فرمائے، کون سا نکاح کس وجہ سے فرمایا. یہ 5 مصلحتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، ان مصلحتوں میں سے کوئی نکاح مصلحت سے خالی نہیں ہے. شروع میں بتا دیے تھے حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے میں کوئی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم بھی پہلا نکاح کرتے ہیں سماج میں کوئی بھی. تو آپ وہ پوچھے بھائی آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں، کیا مصلحت ہے؟ پہلے نکاح میں کوئی مصلحت نہیں پوچھا جائے. اور آپ علیہ السلام پہلا نکاح فرمائے، اس کے بعد سارے بچے انہی سے ہوئے. 50-52 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد جب کثرت شروع ہوئی ہے، سوال جواب کثرت پر ہو رہا ہے، سوال جواب نفس نکاح پر نہیں ہو رہا ہے. نکاح کے کرے اس پر سوال جواب نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارا جو اصل موضوع شروع ہوا تھا اسلام میں کثرت ازدواج کیوں ہے، اصل جو محاضرہ شروع ہوا تھا زیادہ شادیاں کرنے کی حکمت اور مصلحت، تو اس کی ساری وجوہات ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ شادیاں کیوں کیے، اس کا جواب دیے ایک طریقے سے کہ دوسرے مذہب کے قائد اور رہبر زیادہ کیے نہیں کیے. سمجھ رہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے تو ہر مذہب میں یہ بات تھی یا نہیں تھی پہلے سے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے تو نفسانی خواہشات کے لیے نہیں کیا، بلکہ کئی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. چنانچہ
مکے کے کافر کوئی بھی الزام لگا سکتے تھے، مطلب ہے کہ جادوگر ہے اور دیوانہ ہے، فلاں ہے، ایسا سب الزامات لگائے، لیکن فحش کار ہے، نفس پرست ہے، سیکسی ہے، نعوذ باللہ، ایسا کوئی الزام مکے کے کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگا۔ اگر زیادہ نکاح کرنا برا تھا یا برا ہے تو سب سے پہلے جو اپنی بیٹی دے رہا ہے وہ رک جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سیکس ہے، یہ تو برا ہے، میں کیوں اپنی بیٹی کو برائی کے لیے دوں؟ وہ خاتون رک جاتی کہ بھائی آپ کے 4 نکاح آلریڈی ہیں، آپ میرے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ حوث پرست ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہہ کے وہ عورت رک جاتی۔ لیکن جب جس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، معاملہ ہو رہا ہے، وہ اس کو خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس کو ضرورت اور تقاضا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں، صاحب معاملہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد پیدا ہونے والے وہ کیڑے مکوڑے جنہیں اپنے باپ کا بھی نام معلوم نہیں، ماں کا بھی نام معلوم نہیں، اور اپنا نسب نامہ بھی جس کے پاس محفوظ نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے کی زندگی پہ اعتراض کرے کہ آپ نے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ کیوں کیے؟ آپ سوال کرنے کے حقدار نہیں۔ پھر بھی ہم نے احسان کیا آپ پر کہ ہم نے جواب دیا کہ کئی مصلیحتیں ہیں جس سے آپ علیہ السلام نے نکاح کثرت ازدواج فرمایا۔ وہ 5 مصلیحتیں ہم نے یہاں پر ذکر کی۔ ارے سمجھ گئے؟ آخری ایک چیز ہے معزز خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت۔ معزز خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ایک مصلحت ہے کثرت ازدواج میں۔ کیا مطلب؟ دنیا کا یہ رواج رہا ہے، جب کوئی قوم کی بادشاہ دوسرے قوم اور دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے اور وہ دوسری قوم ہار جاتی ہے تو جیتنے والا فاتح مفتوح قوم کی عورتوں کی عزت لوٹتا ہے۔ فاتح قوم مفتوح قوم کی عزت، عورتوں کی عزت لوٹ لیتی ہے۔ یہ دنیا کا رواج رہا ہے۔ بعد میں چل کر 2 ملک آپس میں ایسے شرائط مرتب کر لیے ہوں کہ نکاح جنگ جیتنے یا ہارنے کے بعد آپ ہماری عورتوں کو نوکرانی باندی غلام نہیں بنائیں گے، وہ بعد میں مرتب ہوا، لیکن پہلے جو جنگیں چلتی تھی اس میں فاتح قوم مفتوح قوم کی عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے۔ سمجھ رہے جی؟ اب ان میں جو بادشاہ کی بیوی ہے، شہزادی ہے، ملکہ ہے، خاص طور سے ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا تھا کہ بادشاہ سے جنگ کرنے کے بعد جب وہ ہار گیا، ہارنے کے بعد یا تو مر جائے گا یا نہیں تو بھاگ جائے گا۔ بادشاہ جو ہارا ہے وہ مر گیا یا بھاگ گیا، بہر صورت جیتنے والا فاتح بادشاہ، اس کی حوث اسی پر ختم نہیں ہوتی کہ میں نے فلاں کو ختم کر دیا، یہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی حریم کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ بھی میں رات گزاروں۔ یہ دشمن سے پورا بدلہ شمار ہوتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ جس ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قتل کر دیا، مر گیا، وہ جیت گئے ہم، نہیں، جیت ابھی ادھوری ہے۔ جیت پوری کب ہوگی؟ جب اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہم رات گزاریں گے، تب ہماری جیت پوری ہوگی۔ اور رات گزار کر اسے اپنی ملکہ بیوی بنا لینا ایسا نہیں رہتا، اسے اپنے دیگر نوکرانیوں میں سے ایک نوکرانی بنا لیا جاتا تھا۔ اب یہاں سمجھو کہ وہ عورت جنگ ہونے سے پہلے ملکہ تھی، شہزادی تھی، ٹھیک؟ دوسری بات، جنگ 2 بادشاہوں میں ہوئی ہے، جنگ عورتوں میں نہیں ہوئی ہے، تو اس گھر کی ملکہ شہزادی کا جنگ میں کوئی دخل نہیں۔ تیسری بات، جنگ ہارنے کا غم، بادشاہ مر گیا تو مطلب ملکہ کا شوہر مر گیا، شہزادی کا باپ مر گیا، ایک یہ غم یہ پہلے سے رہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اب اس غم کی حالت میں جو عزت سے زندگی گزاری ہے، شان سے ملکہ بن کر رہی ہے، جنگ میں اس کا دخل نہیں ہے، ابھی غم تازہ ہے کہ باپ مر گیا ہے یا شوہر مر گیا ہے، اس حالت میں فاتح بادشاہ اس عورت کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے۔ یہ عورت کے ساتھ انسانیت ہے؟ بے قصور پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے ظلم ہے ایک طرح کا۔
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں عورتوں کو ان کا حق دینا چاہیے، عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، تو کبھی بھی ایسے فاتح ظالم حکمرانوں کے ان واقعات کو میڈیا میں لا کر نہیں اچھالتے کہ فلاں بادشاہ فلاں سے جنگ کیا اور ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ ایسا عزت لوٹنے کا معاملہ کیا. وہ پیچھے کی باتیں کوئی اٹھانے تیار نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی دشمنان اسلام جنگ کرنے کے لیے آئے. انہی جنگوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملی، انہی جنگ میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملی. تو یہ کون تھے؟ جو جنگ کرنے والی قوم کے سردار کی بیٹی، سردار کی بیوی تھے نا. یہ لوگ جنگ ہار گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن گئے. اب یہ مفتوح قوم ہو گئی، غلام اور باندیوں کی شکل میں حضرت جویریہ تقسیم ہوئی، حضرت صفیہ تقسیم ہوئی. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بھئی یہ سردار کی بیٹی کہاں ہے، پہلے اسے پکڑ کے لاؤ. حضرت صفیہ بھی سردار کی بیٹی تھی، حضرت جویریہ بھی سردار کی بیٹی تھی. پہلے زمانے میں جیسے فاتح بادشاہ سردار جو اصل حکمران ہے اس کی بیٹی بیوی کو لاؤ، میں اس کے ساتھ رات گزاروں گا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی حرکت آپ علیہ السلام نے دور دور تک آپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. نارمل عورتوں کی طرح ان کو رکھا گیا. پھر جب پتا چلا کہ یہ سردار کی بیوی ہے یا سردار کی بیٹی ہے تو آپ علیہ السلام نے اسے اپنی بیوی بننے کا شرط دیا. تو معزز خواتین کی عزت کو باقی رکھا آپ علیہ السلام نے. اسلام سے پہلے وہ معزز تھی نا، ملکہ بن کر، شہزادی بن کر. وہ ہار گئی ہے، اب اس کا باپ مر گیا جنگ میں یا اس کا شوہر مر گیا جنگ میں، تو اس پر مرنے کا، خاندان کے لٹنے کا ایک غم ہے پہلے سے اس پر، اور خود ایک باندی کی حیثیت سے بن گئی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس حالت میں ان کی عزتوں پر کسی طرح کا آنچ آنے دینے کے بجائے ان کو باعزت طریقے سے. اب دیکھو ادھر غیر مسلموں میں جو دشمنان اسلام لڑنے کے لیے آئے تھے، ادھر ایک سردار ہے، وہ سردار کی بیوی ہے. ادھر اسلام میں سردار کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سردار کی بیوی کفر کی حالت میں تھی، پھر ادھر آنے کے بعد وہ سردار کی ہی بیوی بنی اسلام کی حالت. ارے سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا ہوا؟ معزز خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت. ایسا پچھلے بادشاہوں میں سے کوئی تاریخ، کوئی مثال ایسی دکھائی نہیں جا سکتی جہاں پر فاتح قوم نے مفتوح قوم کے معزز خواتین کی عزت باقی رکھی ہو. سمجھ گئے؟ یہ مصلحتیں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازدواج کرنے کو. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ کے توفیق نصیب کرے.